جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج ہے 14 اگست، اور 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ووٹ چوری کیا گیا، اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ہماری افواج آزاد نہیں ہے، ہمارا وابڈا آزاد نہیں ہے، ہمارا سوئی گیس کا محکمہ آزاد نہیں ہے، ہماری کونسلیں آزاد نہیں ہیں، ہماری کوئی شے ہی آزاد نہیں ہے، ہمارے خیالات آزاد نہیں ہیں، ٹویٹر آزاد نہیں ہے، فیس بک آزاد نہیں ہے، کچھ بھی آزاد نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان جب بنا تھا تو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہر آزادی کے موقع پہ ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج میں جب صبح اٹھوں تھوڑا سا تیاری کرنے کے لیے کہ یہ ویلاگ کرنے کے لیے کہ تیاری کروں، اس کے اوپر کچھ بات کروں، حیدر مجید کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا میں، رات کو جو چیزیں ہوئی اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا میں، لیکن آج عجیب و غریب ایک نعرہ میں نے دیکھا ہے جو کہ بہت پرانا ہے لیکن میری نظر سے آج گزرا ہے، معین اختر صاحب کا، پاکستان کا مطلب کیا، توڑ اسمبلی تخت پہ آ۔ یہ ہیں وہ حالات جو ہمیں اتنے عرصے سے دیکھنے نصیب ہو رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے جرنیل اور پاکستان کا حلیہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، جرنیل کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس وقت کسی اور وقت بات کروں گا۔ لیکن آج جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھا حیدر مجید کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نوجوان کو اگر آپ اس کی 2 تصاویر دیکھیں، جیل میں جانے سے پہلے اور جیل سے جانے کے بعد، باہر آنے کے بعد، وہ آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کیا تیار کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پہ مبتلا ہے۔ ابھی ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، یا جن کے بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے، وہ کیا لے کے جائیں گے آگے۔ حیدر مجید کو انہوں نے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو، پڑھے لکھے آدمی کو ایک جیل میں ڈالا اور وہاں سے آپ نے انقلاب نکالا۔ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی دیگ اگر پکی ہو نا تو اس کا ایک چاول کا دانہ جو ہے نا وہ آپ کو سارے حالات بتا دیتا ہے کہ دیگ کیسی ہے۔ پوری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو۔ مجھے سمجھ سے باہر ہو گیا کل رات اور آج کے دن میں کہ پاکستان کا آئی بی کا محکمہ، آئی ایس آئی کا محکمہ، انٹیلیجنس کے تمام ادارے کتنے ڈفر ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ دیگ کا ایک دانہ ہے حیدر مجید۔ آپ اس کا استقبال دیکھیں، آپ اس کا جذبہ دیکھیں، آپ اس کو چہرے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص اب کمپلیٹلی بدل چکا ہے۔ یہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ پاکستان کے بارے میں کیا کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا نہیں پتا، لیکن ایک بات کا مجھے کنفرم پتا ہے، وہ جن لوگوں نے اس کو اندر رکھا 2 سال، ان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اور یہ نفرت اتنی زیادہ ہے کہ جو آج 14 اگست والے دن آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ آپ سے بہت نفرت کی جاتی ہے۔ عاصم منیر صاحب آپ سے، ساحر شمشاد صاحب آپ سے، جتنے بھی ہماری ہیں، ہمارے اسٹیبلش جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے جو کہ چس کی چال کھیلتے ہیں، جنہوں نے وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد، کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ گیم کھیل رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ دیگ کا ایک دانہ ہے حیدر مجید۔ یہ نوجوان پاکستان کی دیگ کا ایک دانہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ساری کی ساری یہ بتا رہی ہیں کہ عاصم منیر بہت پاپولر ہے، شہباز شریف بہت پاپولر ہے، مریم کی آپ نے لوٹے تک پہ تصویر لگا دی ہے، لوٹے تک پہ آپ نے تصویر لگا دی ہے مریم کی، اور آپ بتا رہے ہیں کہ مریم بہت پاپولر ہے، بے تحاشا پاپولر ہے۔ یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک دانہ جو نکل کے آیا ہے حیدر مجید نامی، وہ بتا رہا ہے پوری قوم کا حال، کہ پوری قوم کہاں پہ کھڑی ہے۔ اس کی بھی اگر آپ کو ایک دانے کی سمجھ نہیں آتی تو 4-5 اور کر ڈالنے ہیں۔ 14 اگست کی رات کو، 13 اگست کی رات کو جو کراچی نے نظارے دیکھے، جو راولپنڈی نے نظارے دیکھے، اب آپ کہیں گے جی وہ کمالی میں تو 2 بندے بھی نہیں نکلے، لیکن یہ جو ویژولز آ رہے ہیں کے پی کے سے، کراچی سے، اور گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور اور راولپنڈی سے خاص طور پہ جو ویژولز آ رہے ہیں، وہ سر وہ بھی دیگ کا ایک دانہ ہے، ایک دانہ دیگ کا۔ وہ بتا رہا ہے پوری قوم کا حال، اور بتا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔
وہ بتا رہا ہے کہ تواڈے چ کنی بچی تواڈے نال ہن کون ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو خدا کا واسطہ کوئی بندہ سوچے۔ یہ 14 اگست منا رہے ہیں، 14 اگست مبارک ہو۔ مجھے کہیں بھی 14 اگست کی وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ قومی ترانہ کون پڑھ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف۔ کوئی ایک جلسہ مجھے دکھا دیں، کوئی ایک جلوس اس پہ مجھے دکھا دیں کہ ڈی ڈی اے کی جو حکومت ہے، جو یہ پارٹیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے، ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ مل بیٹھ کے حکومت کریں گے، مل بیٹھ کے حکومت کریں، مل بیٹھ کے کریں۔ سارے مل بیٹھ کے کر رہے ہیں، ایک اکیلا عمران خان ہی باہر ہے۔ لیکن آپ مجھے کوئی ایک ایسا ویژول دکھائیں، ایک ایسی چیز دکھائیں جہاں تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور پارٹی باہر نکلی ہو اور اس نے پاکستان کی جشن آزادی کی رات کو جھنڈا بلند کیا ہو پاکستان کا، کوئی اور آپ کو نظر ہی آئے گا؟ آپ کو مسلم لیگ نظر نہیں آئے گی، غیر فضل الرحمان نظر نہیں آئے گا آپ کو کہیں پہ، کیونکہ ان کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، ان کو پاکستان کے ساتھ الفت نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے لیڈران کو، کسی کو بھی محبت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، نہ ان کو، نہ سیاسی جماعتوں کو، نہ ان کے لانے والوں کو۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی محبت ان میں بہت زیادہ ہے، یہ پاکستان کا محب وطن ادارہ ہے، تو یہ پاکستان کے محب وطن ہوں، پاکستان کی عوام سے پیار کرتے ہوں تو ان کا ووٹ چوری کریں، یہ پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہوں تو عدالتوں کو برباد کریں، یا اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو عدالتوں کا آئین کو ستیہ ناش کریں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ صرف وہ کرے گا جس کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہوگی۔ جس کو اپنے ملک سے محبت ہے وہ آج تک اندر بیٹھا کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں، یہ وہ محبت اس کو مجبور کر رہی ہے کہ ڈیل نہیں کرنی اپنے ملک کی خاطر۔ اللہ کی وحدانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہونا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی چھکی نہیں، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ وہ زندگی جی رہا ہے جو پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے جینی تھی، جو ہم نے لوگوں کو تربیت دینی تھی، عوام کو بتانا تھا کہ یہ زندگی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آج جو حالات ہیں پاکستان میں، دیگ کا ایک دانہ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اور ان باقی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ہے جو ڈرے اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو بتانے کے لیے بھی کافی ہے کہ بھائی جان یہ دیگ پک چکی ہے، آپ اندر سے باہر نکلیں، آپ پکے بیٹھے ہیں۔ اچھا وہ دیگ جو بے شمار دانا آپ کو نہیں پتا کیسے تیار بیٹھے ہیں۔ نفرتوں کا اظہار کرنا، محبتوں کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گے، آپ کا کسی کو پتہ ہے ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روئے نا، بہت بڑی کہاوت آپ نے سنی ہوگی۔ آپ کو اپنے حق کے لیے خود اٹھنا پڑے گا، آپ کو خود بتانا پڑے گا باہر نکل کے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ یہ دیکھ کا ایک دانے کی جو رپورٹ ہے نا، بہرحال وہ باہر نکلیں گے تو پھر اندراں چ بڑھ جائیں گے نا، جو اندروں نکلیں گے۔ ابھی تو صرف آپ نے تھوڑے تھوڑے بندے دیکھے نا یہاں وہاں کٹھے ہوئے ہیں، یہ سب زیادہ کٹھے ہو کے آئیں گے تو آپ کے اندروں میں گھس جائیں گے۔ یہ عاصم صاحب آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، وہ ٹھیک حالات نہیں ہوں گے۔ لیکن میری ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے، ریکویسٹ ہی کہہ لیں آپ، جو یہی ہے فی الحال دے پڑے کو، کہ بھائی جان آپ یہ دیکھ کے دو دانے دیکھ لیں، ایک حیدر مجید کو دیکھ لیں اور یہ جو لوگ آج نکلے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، اور پاکستان سے اور عمران خان سے شدید محبت کی جاتی ہے۔ اور باقی کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات سوچیں کہ یہ اگر نکل سکتے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے باقیوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ والے یہ سوچیں کہ سارے نکلے تو کی ہوئے گا۔ یہ ہے وہ اس وقت سوالیہ نشان، اور یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر آج 14 اگست کے اوپر آپ تمام لوگوں کو بیٹھ کے تھے۔ 14 اگست کے دن میں نے بیٹھ کے یہ سوچا، جو میں نے دیکھا وہ تو مجھے تو صبح صبح ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں ٹویٹر، میرا خیال ہے عاصم منیر کو نا اسمارٹ فون کوئی نہیں آ رہا، تو ہی ڈونٹ ہیو اے اسمارٹ، وہ نوکیا 3310 کے اوپر پھر رہا ہے وہ بندہ، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا کہ ارد گرد کیا آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان کیا، پاکستان کی ایجنسیوں کی رپورٹیں نہیں ٹھیک آ رہی، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے۔ ان کو صرف لگ رہا ہے کہ غیر ملکی جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ کھپ ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا کھپ ڈال رہا ہے، ان کو ہم کر دیں گے بند، امبیسیوں کے اندر سے گنڈے نکال کے ان کے اوپر چھوڑیں گے، فون کرائیں گے، بدماشی کریں گے تو کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں سر، یہ دو دانے ہیں، ایک حیدر مجید اور ایک رات کے 13 اگست کو رات کو نکلنے والے لوگ، یہ سر وہ دانے ہیں جو ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ پاکستان عاصم منیر جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ آپ کے کنٹرول میں اب نہیں آئے گا، آپ اس کو قید نہیں کر پائیں گے، آپ سوچ کو قید نہیں کر پائیں گے۔
ویسے بائیڈا بھی آخر میں ایک چیز بتاؤں، میں نے ایک پکچر دیکھی ہے آصم منیر کی اور شہباز شریف کی بیٹھے ہوئے این جی میں بیٹھے نا، وہ بھی حال بتا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا سیک پہنچا ان کو بھی، تھوڑا تھوڑا سیک دونوں کو پہنچا ہوا، وہ چاہے ایک دوسرے سے کا سیک ہے یا کسی اور کا سیک ہے، لیکن پہنچی ہے تکلیف۔ 14 اگست کی آج کے دن جو لوگ بااختیار ہیں وہ بیٹھ کے سوچیں انہوں نے آگے کرنا کیا ہے، ان لوگوں کا جن کو بے اختیار سمجھ رہے ہیں، جن کے ووٹ آپ نے چوری کیے ہیں۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کو واپس کریں۔ 14 اگست کے دن اس کا بنانے کا اس سے بہترین اور طریقہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کی حکومت پاکستان کے عوام کو واپس کی جائے اور عمران خان سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یہ ہے ایک وہ واحد حل جو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا، جو پاکستان کے جشن آزادی منانے کا دن ہے۔ قیدیوں کی کس بات کی جشن آزادی، کس بات کے جشن، کس بات کی چیزیں؟ پاکستان کے تمام 14 اگست کے دن قیدیوں کو میرا سلام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔